نہیں پائی جاتی، وہ تدبر نہیں پایا جاتا۔ جس فکر کے ساتھ آج ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا کی محنتیں کرتے ہیں، دین کے لیے وہ شوق پایا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن نے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس سینے کے لیے، جس آدمی کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جس کے بارے میں گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ضیقا کأنما یصعد فی السماء، اس کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ دین سننا اسے ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ آج ہم فکر مانے ہیں کہ لوگ دین کیوں نہیں سن رہے؟ بھائی اللہ نے گمراہی کا ارادہ کر لیا، سینے کا امتحان ہی نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتلائی۔ نشانی کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت۔ الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی طرف انسان کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ آخرت میں میں نے جانا ہے، اس کی فکر بھی کرو گے۔ وَالتُجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، یہ دھوکے والی زندگی سے دل بھر جاتا ہے۔ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ، موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دو۔ جس میں یہ تین علامتیں پائی جاتی ہیں، سمجھ جائے اس کا دل، اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ آج ہم مومن بنتے ہیں نا، مومن کون ہے؟ جس میں آخرت کی فکر موجود ہو، دنیا کی فکر ہے، دنیا کے لیے ٹائم ہے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ایک جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے اندر بھی ہماری کارکردگی کیا ہے؟ ہم آتے اس وقت جس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر ہم کہا کرتے ہیں کہ جناب آج دین سمجھ ہی نہیں آتا۔ علماء کے پاس بیٹھو گے تو تب سمجھ آئے گا نا۔ ہر بات تو ہم موبائل سے پوچھتے ہیں، نیٹ سے پوچھتے نہیں۔ وہ روحانیت جو علماء کے پاس محفلوں میں بیٹھنے میں آتی ہے، وہ تمہارے نیٹ میں کہاں سے آئے گا؟ اس لیے دین کا پتہ تو چل گیا،
لیکن نورانیت پیدا نہیں ہوئی، فکر پیدا نہیں ہوئی، وہ علماء کی محفلوں سے آتا ہے۔ ایک جمعے کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی ہم لیٹ آتے ہیں، درمیان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی موضوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ تو یہ سارا عمل کیا ہے؟ دلوں کے اندر وہ سختی پائی جاتی ہے، دل سخت ہو گئی ہے، نرمی پائی نہیں جاتی۔ اب دل میں کساوت پیدا ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، تبھی فکر کم ہو جاتی ہے، دل میں نرمی ہوگی، رنگت پائی جائے گی، تبھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ ورنہ قبرستان میں بھی آپ کیا کر دیں گے؟ لوگ قبریں کھودتے ہیں اور قبریں کھودتے ہوئے ہمیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ دل میں فکر ہی نہیں۔ تو پچھلی جمعہ کے اندر بھی ہم نے دلوں کی سختی بیان کی، اب وہ اسباب بیان کرنے لگے ہیں کہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، اور وہ اسباب جس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا، رب کے انعام اترتے ہوئے انہوں نے دیکھے، رب کی مدد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بادلوں کا سایہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دست مبارک سے معجزات دیکھے، پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، فرعون کو کہ غلامی سے اللہ کریم نے نکالا، سمندر کے اوپر اپنا عصا مارا، دریائے کلزم کے اوپر 12 خشک راستے بن گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بنی اسرائیل والوں فرعون کو غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، من اور سلوى اللہ نے نازل کیا، اس کو کھایا، اللہ کی نعمتیں استعمال کی، لیکن اذان کا ٹائم آیا، فرما برداری کا ٹائم آیا، دل سخت ہو گئے، نافرمانی پہ اتر آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ثم قست قلوبكم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ان انعام اکرام عزتیں یہ نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا، نہیں بلکہ اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت، اس وجہ سے کہ پتھر ہے، پتھر کے
لوگوں کے فائدے کے لیے. اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. فرمایا یہی پتھر ہیں، ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے لرز جاتی ہیں اور اونچائی سے نیچے گر پڑتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا پہاڑوں پہ جائیں، کوئی پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے، آپ دیکھتی ہیں، سوچتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے کسی جانور کے پاؤں سے لگا ہوا ہوگا اور اس کے پاؤں سے یہ گرا ہوگا. کوئی آدمی اوپر ہوگا، اس نے گرایا ہوگا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ کسی آدمی کے پاؤں سے نہیں نیچے گرا ہے، کسی جانور کے پاؤں سے نہیں نیچے گرا ہے، اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑا ہے. یہ خوف خدا ہے پتھروں کے اندر، اور انسان کے اندر خوف خدا پایا نہیں جاتا. آج دلوں میں وہ خشیت پائی نہیں جاتا، دل میں وہ سختی پائی جاتی. وجہ کیا ہے کہ آج دل سخت کیوں ہے؟ دین کی بات، اللہ کا قرآن دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک غزوہ سے، جنگ سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئے. ایک وادی تھی، اس وادی کا نام بطن نخلا. رات وہیں بجر کی، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہی ہیں. کیا وجہ ہوگا، کیا اثر ہوگا کہ پڑھنے والا صاحب قرآن ہے اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا اثر ہوگا؟ اور صبح کے وقت لمبی قرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرات کر رہی ہیں. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ایک جنات کا ٹولہ گزرا اوپر سے، جنات کا ٹولہ گزرا. جب انہوں نے اللہ کا قرآن سنا، آپس میں کہنے لگے انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کا ادب کیا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے ادب کے ساتھ سننا چاہیے، ادب کے ساتھ سننا چاہیے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن بیان کیا جائے وہاں سائڈ پہ ہو کے اپنا قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے. وہاں صرف اللہ کا قرآن سنو، یہ سننا ہی بات ہے. قرآن پڑھنا یہ سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، لازمی ہے. اس لیے تو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر تو امام پڑھے تو مقتدی کو چاہیے خاموشی سے سنے. امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث میں آتا ہے وقولوا آمین، تم آمین کا بس، اور کچھ نہ پڑھو.
یہ ادب ہے، کیونکہ کہیں کوئی جرگا جاتا ہے تو جرگے کے اندر ایک آدمی بات کرتا ہے، سب تو بات نہیں کر سکتے، یہ ادب ہے۔ اور رب کے دربار میں آئے ہو، ایمان بھی تو نے کھڑا کیا ہے، ادب کیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنو۔ ایمان کہہ رہا ہے تم آمین بولو، تمہاری آمین کا بدلہ یہ ہے کہ ایمان پڑھا رہا ہے اور تم آمین کہہ کر اس ثواب میں برابر کی شریک ہو۔ اس وجہ سے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جنات کا ٹولہ گزرا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے، عجب آتا بہت ہی عجیب ہے۔ آج تک اللہ کی قسم ہے ہمارے کانوں میں یہ کلام ایسا نہیں ہم نے سنا ہے، لاجواب کلام بے عیب کتاب کا کلام ہے، آج تک ایسا کلام ہمارے کانوں سے ٹکرایا نہیں۔ آج وہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، آج ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا، کبھی فکر کی کہ دلوں کے اندر کتنی تبدیلی آئی، کتنی فکر پیدا ہوئی، ہمارے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی۔ کبھی ہاتھ بندہ بول کر قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن سنا، جنات نے کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ فرمایا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جنات نے ایک دفعہ قرآن سنا، اللہ نے اتنی تبدیلی کی، پہلے آئے تھے عام جسم بن کر آئے تھے، نبی کے دربار میں آئے، اللہ نے اپنا صحابی، اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا، صحابی بن گئے۔ قرآن تبدیلی لاتا ہے، کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اللہ کی قسم ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مومن مسلمان بن گئے، مومن مسلمان، اور آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ ایمان لائے، اسلام لائے، لیکن اللہ نے مومن مسلمان کی علامتیں ذکر کی ہے۔ مومن مسلمان کی کیا علامت؟ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ نمازیں پڑھ لے تو اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتا ہے، تصویر ہاتھ میں آ جائے ہم کہتے ہیں پکا مومن ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن آدمی انما المؤمنون، بے شک کچی بات نہیں ہے دوستو، پکی بات ہے، انا کوئی کچی بات نہیں ہے، انا کا معنی قرآن مجید میں پختگی کے لیے آتا ہے، یہ پکی بات ہے، شک کرنے کی بات نہیں ہے۔ انما المؤمنون
فرمایا جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، دلوں میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ آپ کہیں گے رب تو رحیم کریم ذات ہے، وہ تو ڈرنے والی تھوڑی ذات ہے، کوئی بلا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ ڈر کا معنی اللہ سے ڈرا جائے کا مطلب کیا ہے کہ آپ محفل کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کا والد بھی بیٹھا ہے، آپ کا بڑا بھائی بھی بیٹھا ہے، آپ کے خاندان کا کوئی بڑا بیٹا ہے، آپ اس کے سامنے احتیاط کرتی ہیں، بیٹھنے میں بھی احتیاط کرتی ہیں، کلام کرنے میں بھی احتیاط کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل جائے کہ یہ ناراض ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈرنا، جس کا ایک معنی ہے حیا کرنا، شرم کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا دل ڈر جاتی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، تو مومن مسلمان کی علامت ہوتی ہے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے میرا رب موجود ہے، میرا رب میرا پروردگار موجود ہے، مجھ سے اتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ مومن آدمی کو جب بھی خیال آتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دھیان میں رکھے ہوئے ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرا رب میری باتوں سے میرے عمل سے راضی بھی ہے یا خفا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری علامت ہے مومن مسلمان کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ اس کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کیا جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ گویا یہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں میں رقت پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہے، فرمایا کہ جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ انہا ترق القلب، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، وتدمع العین، یہ آنکھیں اس سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو خیال آتا ہے کہ قبرستان میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں جو نامی گرامی لوگ تھے، دنیا میں بڑے مال والے تھے، پیسے اور روپیے والے تھے، آج اس قبرستان میں پڑے ہیں، بڑے جائیدادوں والے، بڑے مکانوں والے، کوٹھی اور بنگلوں والے، اس قبرستان میں اپنی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے، ان اردت تلین قلبک، چاہتے ہو کہ میرا دل
فرمایا فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرو، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اس سے دل نرم ہوتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ کھانا کھلانے سے یتیم کو، مسکین کو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں سختی کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔